اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ یہاں سے 86 نمبر آیت تک تیسرا خطاب ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کے ایک اور بری عادت کا ذکر ہے، 4 اوامر ہے اور 4 نواہی، اور آخر میں تتمہ ہے تخفیف اخروی کے ساتھ۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے اچھا سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر سوائے چند آدمیوں کے تم میں سے سب منہ موڑ کر پھر گئے، اور تم ہمیشہ منہ موڑنے والے ہو۔ وبالوالدین، پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، دوسرا حق بندوں کا ہے، بندوں میں پہلا حق والدین کا ہے۔ تولیتم، منہ موڑنا ترک عمل کے ذریعے، وانتم معرضون، تم لوگوں کی عادت ہے یہ اعراض کرنا۔ احساناً، اس سے مراد یہ ہے کہ حق بات بولنا، نرم لہجہ اختیار کرنا اور بقدر ضرورت ان پر مال خرچ کرنا۔ حسناً، وہ بات مراد ہے جو شرع میں خوبصورت ہو، یعنی حق بولنا۔ اس آیت میں ایک منعن جو شرک کی عبادت ہے اس کا ذکر ہے، اور 4 مامورات ذکر ہے۔ آیت نمبر 84، یہ ایک اور میثاق ہے، بندوں پر مظالم بن کرے، اور اس میں 2 منعن کا ذکر ہے، ایک ناحق قتل یعنی یسفک الدماء، اور دوسرا گھروں سے باہر نکالنا یعنی ظلم کے ساتھ۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خون ریزی نہ کرنا اور نہ اپنے لوگوں کو جلا وطن کرنا، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود گواہ ہو۔ یہ احکامات تورات میں تھے کہ تم لوگ یہ کام نہیں کرو گے۔ تشہدون، شہادت کے معنی لمکے ہے، اور ان لوگوں نے یہی احکامات توڑ دیے۔ آیت نمبر 85، اس آیت میں ان وعدوں کے توڑنے یعنی نقض کے بارے میں ذکر ہے۔ 3 طریقوں سے قتل کرنا، گھروں سے نکالنا، اور ایک دوسرے کے ساتھ گناہوں میں مدد کرنا۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان، پھر تم ہی وہ ہو کہ اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو اور ایک جماعت کو اپنے میں سے ان کے گھروں میں نکالتے ہو اور ان پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کرتے ہو۔ وَيَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئے تو ان کا تاوان دیتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکالنا بھی حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ پھر جو تم میں سے ایسا کرے اس کی سزا یہی ہے کہ دنیا میں ذلیل ہو اور قیامت کی دن میں سخت عذاب میں دھکیلے جائے، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ وَإِيَّاكُمْ تُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب سے بنو قریظہ اوس قبیلے کے ساتھ دوست تھے، بنو نذیر کی دوستی خزرج سے تھی، اور جنگ و جدال کرتے دونوں قبیلے، جنگ میں اپنے اہل کتاب بھی قتل کرتے، گھروں سے بھی ان کو نکالتے۔ اگر کوئی مخالف فرقے سے اہل کتاب عقیدی بن کر آتا تو اس کو چھڑانے کے لیے پھر چندہ بھی کرتے اور ان کے لیے فدیہ دیتے۔ اگر عوامی یعنی عام لوگ ان سے پوچھتے کہ یہ تو تمہارے دشمن ہے تو کیوں ان کو چھڑا رہے ہو، تو ان سے کہتے کہ یہ تورات میں حکم ہے کہ اپنے بھائیوں کو چھڑاؤ، تو پھر کیوں قتل اور ان کو گھروں سے نکالتے ہو، یہ بھی تو تورات میں منع ہے۔ تو کہتے یہ فرقے کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، بعض کو مانتے اور بعض احکام کو نہیں مانتے۔ ہمیں بھی یہ حکم ہے، ہمیں کہا گیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورا ماننا ہے۔ دنیا میں ذلت ہے، اگر ہم اس طرح کرے، بعض کو مانے بعض کو نہ مانے، مکمل دن کو فالو کرنا ہے، ذلت ہوگی، آخرت میں سزا ہوگی۔ اس آیت کے مطابق اس طرح کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے
تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ذلت کی زندگی ہم آج کل مسلمان جی رہے ہیں، مکمل دین کو ہم نے بھی چھوڑا ہے۔ ہم تظاہرون چوتھے بنیانہوں کی طرف اشارہ ہے، مگر اس سے نہیں بھی میثاق میں داخل ہے۔ وہوا محرم، اگر اخراج معمول ہے حرام بھی ہے، مگر قتل تو بہت بڑا گناہ ہے۔ خزیون شرمندگی اور ذلت کو کہتے ہیں، اس میں جزیہ لینا اور ملک بدر کرنا بھی شامل ہے۔ آیت نمبر 86 ڈانٹ ہے تخویف اخروی کے ذریعے گزرے برے عادات کے بارے میں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خریدا، سو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ العذاب، عذاب جو مقدر ہو تو اپنے حالت میں ہی رہے گی، کمی نہیں آئے گی، مگر سے بعض کافروں کے عذاب ہلکے ہوں گے، جیسا کہ عذاب ابو طالب کا۔ 87 نمبر آیت سے آگے 2 آیات میں چوتھا خطاب ہے، اس میں مزید ان لوگوں کی قباحتوں کا ذکر ہے جو انبیاء کی تکذیب کرتے اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بیچتے رہے۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے کو نشانیاں دی اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رُسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول حکم لایا جسے تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تو تم تکبر کر بیٹھتے، پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کیا۔ وقفینا من بعدہ بالرسل، بعد دلالت ہے آنے والے زمانے پر، قفینا دلالت ہے موسیٰ علیہ السلام کے تابعداری پر جو آنے والے انبیاء کرتے رہے، سب دعوت دیتے رہے موسیٰ علیہ السلام کے پیغام اور شریعت کے بارے میں، اور ان میں آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ البینات کھلے احکامات تورات کے، بروح القدس اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بچپن سے لے کر جوانی تک ساتھ رہے، آسمان تک لے جانے کے وقت بھی ہمراہ تھے، اور روح اس لیے اسے کہتے ہیں کہ وہ وہی لاتے اور وہی روح کی طرح ہے، جس طرح بدن کے لیے روح ضروری ہے اس لیے دین کے لیے وہی ضروری ہے۔ بما لا تہویٰ انفسکم، اشارہ ہے کہ دین لوگوں کے خواہشات کے خلاف اکثر ہوتا ہے۔ ففریقاً، یہ تفصیل استکبار کا ہے 2 طریقوں سے۔ تقتلوا تو ماضی کے لیے ہے، مگر چونکہ اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے ارادے یہ رکھتے اسی لیے فعل مستقبل کا ذکر کیا گیا، بلکہ یہ علماء کو ابھی تک قتل کرتے ہیں، غلیظ بیماری ابھی تک ان میں موجود ہے۔ اگر کسی عالم کا ٹریس بیک کیا جائے، صحیح تفتیش کی جائے تو کڑیاں ان لوگوں تک پہنچتی ہے۔ 28 نمبر آیت، اس آیت میں طریقہ اور سبب تکذیب ذکر ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب لعنت کی ہے تو بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ غلب ایک مراد تو اس سے یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل علم کے برتن ہیں، علم سے بھرے ہیں، تمہارے علم کی کوئی ضرورت نہیں، جیسا کہ حام میم مومن 83 نمبر آیت میں ہے۔ غلب جب پیش اوپر آئے تو معنی غلاف ہے، جب سکون آ جائے پیش کے بجائے تو پھر اس کے معنی پردے کے بن جاتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہے، اس لیے تمہارے باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، جیسا کہ حام میم سجدہ نمبر 5 آیت میں ہے۔ لا یؤمنون سے مراد ہے کہ بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں، توڑا ایمان لاتے ہیں، یعنی چونکہ ایمان مکمل درکار ہے، ایسا ایمان قبول نہیں، منظور نہیں، اور یہ مراد ہے کہ ان میں سے توڑے ایمان تو لاتے ہیں اور اکثر بے ایمان ہوتے ہیں، یعنی ایمان نہیں لاتے۔ لعنت اصل میں دوری کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص نعمتوں سے محروم رہنے کو کہتے ہیں، جب مخلوق کی طرف سے ہو تو یہ بد دعا ہے۔ 89 نمبر آیت سے لے کے 91 نمبر آیت تک اس میں اب 5واں خطاب ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کی قباحت کا ذکر ہے کہ آخری نبی کو یہ خوب پہچانتے مگر ضد کی وجہ سے انکار کرتے۔ پھر 2 آیات میں تتمہ ہے، یہ دونوں آیات وارننگ پر مبنی ہے، یعنی اس میں ڈانٹ ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جب ان کے پاس
اللہ کی طرف سے کتاب آئی جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ اس سے پہلے وہ کفار پر پتہ مانگتے تھے آخری نبی کے ذریعے، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو اس کا انکار کیا، سو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اس کی جزا چھپی ہوئی ہے، یعنی انہوں نے کفر کیا۔ یستفتحون، ایک معنی یہ ہے کہ ان امی یعنی ان پڑھ لوگوں سے پوچھتے رہتے آخری نبی کے بارے میں۔ ایک معنی یہ ہے کہ امی لوگوں سے پوچھتے جو ان پڑھ تھے کہ آخری نبی کے بارے میں پوچھتے۔ ان دو معنوں سے پتہ یعنی علم کے معنی پر ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ امداد طلب کرتے آخری نبی کے مبعوث ہونے کے بارے میں، اور یہ روایت ابن کثیر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہے، اور یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وسیلہ نبی سے سوال مانگتے، یہ تحقیق کے خلاف معنی ہے، اور اس سے کوئی وسیلے کا دلیل پکڑے تو ٹھیک نہیں۔ اول تو یہ عمل یہود کا ہے، اور دوسرا اس میں حق آیا ہے، اور فقہ حنفی کی کتاب الکراہیہ میں امام ابو حنیفہ سے روایت ہے مانگنا بحق انبیاء یا دوسرے مخلوق یہ بہت مکروہ ہے۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں تھے، یہ مدینے اسی لیے آئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آخری نبی کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی تھی کہ وہ مدینے میں تشریف لائیں گے، تو یہ اسی سلسلے میں یہاں آئے تھے اور ان کا انتظار کر رہے تھے۔ 100% ان کو پتہ تھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر چونکہ بنی اسماعیل میں وہ تشریف لائے تو بس اسی وجہ سے حسد اور ضد کی وجہ سے یہ لوگ کافر بن گئے۔ 9 نمبر آیت یہ تتمہ ہے پچھلے دونوں کتابوں کا، اور وارننگ ہے ان کے لیے جو ضد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ انہوں نے اپنی جانوں کو بہت ہی بری چیز کے لیے بیچ ڈالا، یہ کہ اللہ کی نازل کی ہوئی چیزوں کا عزت میں آ کر انکار کرنے لگے کہ وہ اپنے فضل کو اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے کہ وہ نازل کر دیتا ہے، سو غضب پر غضب میں آ گئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ بے سمجھتروں اس کی 2 توجیحات ہے، ایک ہے کہ اشتروں مانے بیچنے اور تباہ کرنے کے ہیں، دوسرا خریدنے اور بچانے کا ہے۔ بغین اصل لغت میں فساد کو کہتے ہیں یا طلب کو کہتے ہیں، یہاں حسد بغض طلب اور نامناسب چیز کی طلب کو کہتے ہیں، اور اس طرح اس سورت کی 213 اور سورہ عمران 16 اور سورہ شورى 14 نمبر آیت میں بھی ہے۔ من پہلے سے مراد نبوت اور وحی ہے۔ یہود کا کہنا تھا کہ یہ حق صرف بنو اسحاق کو حاصل ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی ہے اور بنو اسماعیل میں سے ہے، تو یہ فضل سے عام مراد ہے یا فضل سے عام مراد ہے۔ فباؤ بغضب مراد اس سے بہت زیادہ غضب ہے، یا صرف 2 غضب مراد ہے، اول کفر کی سبب اور دوسرا بغی اور حسد کی سبب۔ جب ذلت اور اہانت کے ساتھ کسی عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو کافروں کے لیے ایک خاص عذاب ہوگا، کیونکہ عذاب جہنم مسلمانوں کی صفائی کے لیے ہوگا۔ جب مسلمان ادھر جائیں گے تو وہ صفائی کے لیے جائیں گے، صفا ہو کر واپس جنت میں جائیں گے۔ یہ عذاب ان کے لیے ذلت کے لیے نہیں ہوگا، ان کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ تو یہ عذاب صرف مہین جو ہے، یہ عذاب مہین صرف کفار کے لیے خاص ہے۔ 91 نمبر آیت یہ بھی وارننگ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی کتب پر ایمان لانے میں فرق کرتے ہیں، اس میں طریقہ مناظرے کا ہے۔ یہ ان لوگوں نے دعویٰ کیا ایمان لانے کا اپنی کتاب پر، تو ان پر 2 حجتیں قائم ہوئے۔ نمبر 1 یکفرون بما وراءہ، اور دوسرا فلما تقتلوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں ہم اسی کو مانتے ہیں جو ہم پر اترا ہے، اور اسے نہیں مانتے جو اس کے سوا ہے، حالانکہ وہ حق ہے اور تصدیق کرنے والی کتاب ہے جو ان کے پاس ہے۔ تو کہہ دو وہ پھر تم کیوں اس سے پہلے اللہ کی نبیوں کو قتل کرتے رہے اگر تم مومن تھے؟ وہ هو الحق، اس میں الزام حجت کا ہے کہ تورات حقانیت کے سبب اگر یہ مانتے ہیں تو قرآن کو بھی مان لے۔ فلما تقتلون، ایمان لانا تو منافی ہے انبیاء کے قتل کرنے سے، دونوں کے درمیان تناقض ہے۔ اگر ایک نقیض ہے تو قتل انبیاء، تو دوسرا نقیض پھر تو نہیں ہو سکتا ایمان تورات پر۔ اب 92 سے 96 تک چھٹا خطاب ہے، اور اس میں ان کے 2 بڑے قباحتوں کا ذکر ہے کہ ڈانٹ ہے شرک پر، پھر ڈانٹ ہے انکار کتاب اللہ پر، اور پھر اعلان مباہلہ ہے اس باب میں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر کوہ طور کو اٹھایا
کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو، اور انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور مانیں گے نہیں، اور ان کے دلوں میں کفر کی وجہ سے بجلی کی محبت رچ گئی تھی۔ کہہ دو اگر تم ایماندار ہو تو تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے۔ سمینا کہہ دیا جب پہاڑ اوپر کیا گیا، اور پھر اسوینا کہا پہاڑ اترنے کے بعد، یا پہلے زبان پر کہا اور دوسرا دل میں کہا، یا پہلے قبول کیا اور بعد میں احسان کیا۔ کفر آیات توحید پر، اس کا سبب ان کے دلوں میں بجلی کی محبت تھی جو شرک ہے، اور یہ بجلی کی محبت سبب بدعہدی اور اعراض کتاب اللہ بھی ہے۔ اشربو اشراب، پانی سے خوب سیر ہو کر پانی کا اثر ہر خلیے تک پہنچ جائے، تو اس میں بہت مبالغہ ہے۔ بجلی کی محبت ان میں اس طرح رچ بس گئی تھی۔ قل بے سما، یہ بھی رد ہے ان کی دعوی ایمان پر تورات کے اوپر، کیونکہ ایک طرف غیر اللہ کی بندگی ہو، دوسری جانب اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، تو اس میں تضاد ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دعویٰ ان کا باطل ہے کہ ان کا ایمان اللہ پر ہے۔ آیت نمبر 94۔ اس آیت میں ذکر ہے مباہلے کا یہود کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر تم لوگ جنتی ہو، حق پر ہو، تو آیا اللہ تعالیٰ کی حضور عاجزی کرتے اور کہ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کرے۔ اس طرح سورہ جمعہ 6 نمبر آیت میں بھی ہے، اور یہاں 80 اور 81 میں ان کا دعوی ایمان ذکر ہے۔ اسی وجہ سے یہاں دار الاخرہ ذکر کیا گیا۔ سورہ جمعہ میں انہوں نے ولایت کا دعویٰ کیا تھا، تو اسی وجہ سے ادھر اولیاء ذکر کیا گیا تھا۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہہ دو کہ اللہ کی نزدیک اگر آخرت کا گھر خصوصیت کے ساتھ ہے سوائے اور لوگوں کے تمہارے لیے، تو تم موت کی آرزو کر اگر تم سچے ہو۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، اس سے مراد موت ہلاکت ہے جھوٹ پر، اور یہ تفسیر ابن کثیر نے پسند کیا ہے اور دوسرے تفسیر پر رد کیا ہے۔ 95 نمبر آیت، اس میں دلیل یقینی ہے اللہ تعالیٰ کی خبر سے کہ یہ لوگ مباہلہ کرنے والے نہیں اور نہ ہی یہ مبالغہ کر سکتے ہیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور کبھی بھی اس کی ہرگز آرزو نہیں کریں گے، یعنی مباہلے کی، ان کی گناہوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بیچ چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْا، تمنا تو دل سے آرزو ہے، مگر یہاں مراد زبان سے مانگنا بھی ہے۔ أَيْدِيهِمْ مراد اس سے نفس ہے، مگر اکثر کام ہاتھوں کے ذریعے کی جاتا ہے، تو اسی وجہ سے أَيْدِيهِمْ ذکر کیا گیا۔ 96 نمبر آیت میں یہ انکار کا دوسرا وجہ ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ وَأَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اگر آپ ان لوگوں کو زندگی پر سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، اور ان سے بھی جو مشرک ہے، ہر ایک ان میں سے چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس عمر ملے، اور اسے عمر کا ملنا عذاب سے بچانے والا نہیں، اور اللہ دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ احرص الناس یعنی ہر انسان طبی طور پر زندہ رہنا چاہتا ہے، مگر سب سے زیادہ یہ آرزو یہود میں ہے۔ سب سے بڑھ کر تمام کوششیں اور ریسرچ ان کی اسی بات پر ہے کہ عمر کس طرح بڑھ جائے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اس سے مراد مجوس ہیں اور عام مشرکین یعنی ان پڑھ مشرکین جو عقیدہ باس بعد الموت نہیں مانتے۔ 1000 سال اس لیے ذکر کیا کہ اس وقت مشہور دعا تھی کہ تمہارے عمر 1000 برس ہو۔ یہود نے عادت مجوس سے لیا تھا۔ یہاں توحید کا حصہ اختتام کو پہنچ گیا، پھر آگے رسالت کا حصہ شروع ہوگا انشاءاللہ، وہ 176 تک جائے گا۔ اللہ وہ بھی ہمیں نصیب فرمائے اور اس پر بھی عمل کریں گے توفیق عطا فرمائے۔ دعا مانگتے ہیں اللہ سے توحید مانگتے ہیں، اللہ توحید نصیب فرمائے جو خالص توحید ہے۔ یا کریم اللہ جو غلطیاں آئی اس سے قرآن کریم میں ہم سے ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، ہمیں معاف فرما۔ جو ہمارے مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قید میں ہے بے گناہ ہیں ان کی مدد فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنے خزانے غیب سے ادا فرما، جو اندھیروں میں ہیں ان کے روشنی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو نافرمان ہے تابعدار نصیب فرما، جو پریشان حال ہے انہیں سکون عطا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین۔ جزاک اللہ۔